کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی جگہ کیسی ہوگی جہاں ہر طرف بس خوشحالی ہو، جہاں بھوک کا لفظ شاید صرف کہانیوں میں ہی سنا جاتا ہو اور سونا مٹی کی طرح عام ہو؟ ایک مثالی دنیا آپ کہہ سکتی ہیں؟ بالکل، ایک ایسی قوم جو انجینئرنگ میں کمال رکھتی ہو، جس کے باغات جنت کا نظارہ پیش کرتے ہوں، اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے۔ اور وجہ بھی کوئی جنگ یا زلزلہ نہیں۔ جی، بلکہ ایک ایسی وجہ جس پر شاید ہنسی آئے۔ آج ہم ذوالفقار سٹوریز نامی یوٹیوب چینل کی ایک ویڈیو کی روشنی میں قرآن میں بیان کی گئی قوم سبا کی کہانی کا ایک گہرا جائزہ لیں گے۔ اور ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ جی، کہ خوشحالی کے عروج پر پہنچی ہوئی ایک قوم زوال کی طرف اپنا سفر کیسے شروع کرتی ہے۔ اور یہ واقعی ایک دلچسپ کیس سٹڈی ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی یا مذہبی داستان نہیں ہے۔ نہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جی، یہ انسانی نفسیات، معاشرتی ترقی اور زوال کے اصولوں پر ایک گہری نظر ہے۔ ہم اس کہانی کو 3 حصوں میں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا، ان کی خوشحالی کی بنیاد، یعنی مارب کا وہ عظیم ڈیم جس پر انہیں بہت ناز تھا۔ اچھا۔ دوسرا، ملکہ بلقیس کا دور حکومت جو ان کے شعور اور دانائی کا عروج تھا۔ اور تیسرا؟ اور تیسرا، وہ نفسیاتی تبدیلی جس نے شکر گزاری کو تکبر میں بدل دیا اور ان کے خاتمے کی بنیاد رکھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ان کی خوشحالی کے مرکز سے، یعنی مارب ڈیم سے۔ یہ قوم، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، موجودہ یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ جی ہاں، عرب کے جنوبی حصے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ خوشحال تھے، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ان کی دولت کا راز کیا تھا؟ دیکھیں، ان کی دولت کا راز تھا پانی کو قابو کرنے کی صلاحیت میں۔ پانی کو قابو کرنا؟ جی، یمن کا علاقہ ایسا ہے جہاں اچانک طوفانی بارشیں ہوتی ہیں، سیلابی ریلیں آتے ہیں جو سب کچھ بہا لے جاتے ہیں۔ اچھا۔ قوم سبا نے 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا ڈیم تعمیر کیا جسے مارب ڈیم کہا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی ڈیم نہیں تھا؟ نہیں، یہ اس دور کے حساب سے انجینئرنگ کا ایک ناقابل یقین شاہکار تھا۔ یہ ڈیم سیلاب کے پانی کو ذخیرہ کر لیتا تھا اور پھر نہروں کے ایک پیچیدہ نظام کے ذریعے اسے سال بھر کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اوہ، تو اسی وجہ سے قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ ان کے دائیں اور بائیں طرف 2 باغات کا سلسلہ تھا۔ بالکل، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے باغ نہیں تھے، یہ میلوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ تو مطلب یہ صرف ایک ڈیم نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ان کے پورے معاشی نظام کی، آپ کہہ سکتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی تھی۔ جی ہاں۔ اسی ٹیکنالوجی نے ایک غیر یقینی ماحول کو ایک مستقل جنت میں بدل دیا تھا۔ پھلوں اور فصلوں کی اتنی فراوانی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری لے کر ان باغوں سے گزرتا تو ٹوکری خود بخود بھر جاتی تھی۔ جی، درختوں سے گرنے والے پھلوں سے اس کی ٹوکری خود بخود بھر جاتی تھی۔ اور یہ صرف معاشی خوشحالی تو نہیں ہوگی نا؟ نہیں، اسی نظام نے ایک بہت مستحکم معاشرہ تشکیل دیا۔ شہر صاف ستھرے تھے، جرائم نہ ہونے کے برابر تھے، اور لوگ امن و سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ تبھی قرآن نے اس سرزمین کو بلدۃ طیبۃ ورب غفور کہا ہے۔ جی، یعنی ایک پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ یہ وہ مثالی معاشرہ تھا جس کا خواب ہر کوئی دیکھتا ہے۔ اور اسی مثالی معاشرے کے حکمران تھیں ملکہ بلقیس، جن کا ذکر تاریخ میں بہت عزت سے ملتا ہے۔ ان کا دور اس قوم کا سنہری دور کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ملکہ بلقیس صرف ایک طاقتور حکمران نہیں تھیں، وہ بے حد دانا اور دور اندیش بھی تھیں۔ اچھا۔ ان کی عظمت کا اصل امتحان اس وقت ہوا جب ان کا سامنا حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوا۔ جب حضرت سلیمان کا خط ان تک پہنچا جس میں انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی تھی، تو انہوں نے فوراً کوئی جنگی رد عمل نہیں دیا؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے مشیروں کو اکٹھا کیا اور ان سے رائے لی، جو ایک اچھے لیڈر کی نشانی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ کو آزمانے کے لیے تحفے بھیجے، اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ وہ جاننا چاہتی تھیں کہ سامنے والا شخص ایک دنیاوی بادشاہ ہے یا اللہ کا نبی۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا ٹیسٹ تھا۔ جی، اگر وہ بادشاہ ہوتا تو دولت دیکھ کر خوش ہو جاتا، لیکن حضرت سلیمان علیہ نے وہ تمام تحائف واپس کر دیے اور فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہاری اس دولت سے کہیں بہتر ہے۔ اور یہ جواب سن کر بلقیس سمجھ گئیں۔ وہ سمجھ گئیں کہ معاملہ دنیاوی طاقت کا نہیں بلکہ روحانیت کا ہے۔ پھر وہ خود ان سے ملنے گئیں۔ اور وہاں وہ شیشے کے محل والا مشہور واقعہ پیش آیا۔ جی، جب انہوں نے شیشے سے بنے محل کے فرش کو پانی سمجھ کر اپنا لباس اوپر اٹھایا تو انہیں اپنی بصارت اور حقیقت کے درمیان فرق کا احساس ہوا۔
اور اسی لمحے انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ ایک حکمران کی طرف سے عاجزی اور حق کو تسلیم کرنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ جی۔ اور تفسیر ابن کثیر کے مطابق ان کے ایمان لانے کے بعد قوم سبا کی اکثریت نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ وہ دور تھا جب ان کے پاس دنیاوی خوشحالی بھی تھی اور روحانی رہنمائی بھی۔ بالکل، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور اللہ کی نعمتیں ان پر مزید بڑھ رہی تھیں۔ یہ توازن کی ایک بہترین مثال تھی۔ تو پھر یہ توازن بگڑا کیسے؟ ایک ایسی قوم جو اتنی سمجھدار حکمران کی پیروی کر رہی تھی، وہ اچانک تکبر اور ناشکری کی طرف کیسے چلی گئی؟ یہ تبدیلی ایک دم تو نہیں آئی ہوگی نا؟ نہیں، یہی تو اس کہانی کا سب سے اہم اور سبق آموز حصہ ہے۔ یہ تبدیلی بہت آہستہ آہستہ کئی نسلوں پر محیط تھی۔ کئی نسلوں پر؟ جی، بلکہ اس کا دور ختم ہوا، وقت گزرا، جو نسل اللہ کی نعمتوں کو معجزہ سمجھتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ان کے بچوں نے آنکھ کھولی تو یہ باغات، یہ نہریں اور یہ خوشحالی انہیں وراثت میں ملی۔ تو ان کے لیے یہ کوئی معجزہ نہیں تھا بلکہ ایک معمول کی بات تھی۔ بالکل، ان کے لیے یہ گیون تھا۔ یعنی وہ اس محنت اور شکر گزاری کو بھول گئے جو اس نظام کی بنیاد میں تھی۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے آج کل کے بچے سمجھتے ہیں کہ بجلی صرف بٹن دبانے سے آتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح مثال دی۔ اس کے پیچھے پورے پاور پلانٹ کا نظام انہیں نظر نہیں آتا۔ تیسری اور چوتھی نسل تک آتے آتے صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ کہنے لگے، یہ ڈیم ہمارے باپ دادا نے اپنی انجینئرنگ اور عقل سے بنایا تھا، یہ باغات ہماری محنت کا نتیجہ ہیں۔ اس میں کسی آسمانی طاقت کا کیا کمال ہے؟ جی، یہی ان کی سوچ بن گئی تھی۔ ان کی زبان سے شکر کے الفاظ ختم ہو گئے اور فخر اور غرور نے ان کی جگہ لے لی۔ وہ اللہ کی عطا کو اپنی کامیابی سمجھنے لگے۔ اور جب یہ سوچ ایک پورے معاشرے میں پھیل جائے تو پھر انتباہ یعنی وارننگز بھی آتی ہوں گی۔ یقیناً اللہ نے ان کی اصلاح کی کوشش کی اپنے نبیوں کے ذریعے۔ جی، ان کی طرف نبی بھیجے گئے۔ ان نبیوں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ وہ کہتے تھے، یہ جو تم خوشحالی دیکھ رہے ہو یہ تمہاری ذہانت کا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اگر تم نے شکر کرنا چھوڑ دیا تو یہی رحمت زحمت میں بدل جائے گی۔ لیکن قوم کا جواب کیا تھا؟ تمسخر اور مذاق۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ان کے تکبر کا اندازہ ان کے جوابات سے کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے کہتے، کیا تم ہمیں ڈرا رہے ہو؟ ذرا ہمارے مارب ڈیم کو تو دیکھو۔ یہ پتھر اور سیسے سے بنا پہاڑ ہے، کیا تمہارا رب اسے گرا سکتا ہے؟ ہماری سلطنت محفوظ ہے، ہماری ٹیکنالوجی بے مثال ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو ان کا غرور صرف اپنی دولت پر نہیں تھا بلکہ اپنی ٹیکنالوجی پر تھا۔ جی، اپنے بنائے ہوئے اس ناقابل شکست ڈیم پر۔ وہ نبیوں کو کمزور اور دقیانوسی سمجھتے تھے اور ان کی باتوں کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔ یہاں آ کر مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جب انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی اور الٹا عذاب کا مطالبہ کرنے لگے تو پھر تباہی کا فیصلہ ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا۔ لیکن اس کی وجہ کیا بنی؟ اتنے مضبوط ڈیم کو کس چیز نے توڑا؟ اور یہی اس کہانی کا وہ حصہ ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اچھا، اس عظیم الشان ڈیم کی تباہی کا سبب کوئی آسمانی بجلی یا زلزلہ نہیں بنا۔ تو پھر کیا تھا؟ روایت کے مطابق اس کی بنیادوں کو چوہوں نے کمزور کرنا شروع کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ ڈیم کے اندر سرنگیں بنا رہے تھے۔ ایک منٹ، چوہے؟ جی، چوہے۔ اتنے بڑے ڈیم کو جسے وہ پہاڑ جیسی مضبوط عمارت سمجھتے تھے، اسے چند چوہوں نے گرا دیا؟ یہ بات تو ناقابل یقین لگتی ہے۔ ناقابل یقین اسی لیے لگتی ہے کیونکہ ہم بھی ان کی طرح سوچتے ہیں۔ انہوں نے بھی ان چوہوں کو دیکھا تھا لیکن انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ کیوں؟ ان کے تکبر نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ معمولی کیڑے مکوڑے ہماری طاقت کی علامت کا کیا بگاڑ لیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی وارننگ تھی۔ جی، ایک چھوٹا سا سگنل تھا کہ تمہارے نظام میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے اسے اپنی شان کے خلاف سمجھا کہ اس پر توجہ دیں۔ تو یہ صرف نظر اندازی نہیں تھی بلکہ ایک طرح کی جان بوجھ کر کی گئی غفلت تھی جو ان کے غرور سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ ماننے کو ہی تیار نہیں تھے کہ کوئی چھوٹی سی چیز ان کی بڑی کامیابی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بالکل، اور پھر وہ رات آ گئی
جب پورا شہر گہری نیند سو رہا تھا، اپنے محفوظ گھروں میں، اپنے ناقابل تسخیر ڈیم کے بھروسے پر۔ اور پھر اچانک ایک زوردار آواز آئی اور ڈیم ٹوٹ گیا۔ جو پانی ان کی زندگی اور خوشحالی کی علامت تھا، وہی پانی اب موت کا سیلاب بن کر ان کے شہر کی طرف بڑھا۔ اس منظر کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ لوگ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، چیخو پکار مچی ہوگی، لیکن پانی کی طاقت کے سامنے انسان کتنا بے بس ہوتا ہے۔ ہر طرف افراتفری تھی، کوئی راستہ نہیں تھا۔ پانی کی لہریں سب کچھ بہا لے گئیں۔ گھروں، بازاروں اور باغوں کو اپنے ساتھ بہا لے گئیں۔ جو لوگ کل تک اپنی دولت اور طاقت پر فخر کر رہے تھے، آج ایک گھونٹ پانی میں اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ اور آخر میں ایک بہت بڑی لہر آئی اور اس نے ہر آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اور جب صبح ہوئی ہوگی تو منظر کیسا ہوگا؟ وہ زمین جو کل تک جنت تھی، وہ ایک ویران بیابان بن چکی تھی۔ سب ختم۔ جہاں کل تک سرسبز باغات تھے، وہاں اب صرف کانٹے دار جھاڑیاں اور کچھ بدمزہ پھلوں کے درخت باقی رہ گئے تھے۔ قرآن اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے ان کے 2 باغوں کو بدمزہ پھل، جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے 2 باغوں میں بدل دیا۔ ان کی پوری تہذیب، ان کی نسلیں، ان کی دولت، سب کچھ اس ایک رات میں ختم ہو گیا۔ تو آخر میں سوال وہی ہے کہ ان کی تباہی کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا یہ ان کی دولت تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن اس کا جواب بالکل واضح طور پہ دیتا ہے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور۔ یعنی یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا اور ہم ناشکروں کو ہی ایسا بدلہ دیتے ہیں۔ ان کا جرم امیر ہونا نہیں تھا، ان کا جرم اللہ کی نعمتوں کو اپنی ذاتی کامیابی سمجھ کر اس پر غرور کرنا اور شکر ادا کرنا چھوڑ دینا تھا۔ تو اگر ہم اس پوری کہانی کو سمیٹیں تو اس کا مرکزی خیال کیا نکلتا ہے؟ یہ صرف ایک قوم کی تباہی کی داستان نہیں ہے۔ نہیں، اس میں ہمارے لیے، آج کی دنیا کے لیے بہت گہرے پیغامات ہیں۔ جیسے کہ پہلا یہ کہ حقیقی تحفظ ٹیکنالوجی، دولت یا طاقت میں نہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے اور عاجزی اختیار کرنے میں ہے۔ جی، جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی کامیابی صرف اس کی اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے، تو وہیں سے اس کے زوال کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو وہ کسی بڑی اور غیر معمولی وجہ کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ آپ کے نظام کی سب سے چھوٹی اور نظر انداز کی گئی کمزوری کو ہی آپ کی تباہی کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ تباہی کی وجہ وہی بنی جسے وہ سب سے غیر اہم سمجھ رہے تھے۔ جی، اور تیسرا اور شاید سب سے اہم سبق یہ ہے کہ خوشحالی اور نعمتیں ایک امتحان ہیں۔ ایک آزمائش؟ جی، ایک آزمائش۔ اگر ان کا صحیح استعمال کیا جائے، شکر ادا کیا جائے تو وہ بڑھتی ہیں، لیکن اگر ان پر غرور کیا جائے تو وہی نعمتیں عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ قوم سبا کے لیے پانی رحمت بھی تھا اور عذاب بھی، اور فیصلہ ان کے اپنے رویے نے کیا۔ جاتے جاتے ایک نکتہ سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ قوم سبا کے کہانی میں ایک عظیم سلطنت کی تباہی کی وجہ بظاہر بہت چھوٹی سی چیز بنی، یعنی وہ چوہے جنہیں انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ ذرا سوچیں، ہماری آج کے جدید دنیا میں ہمارے اپنے بنائے ہوئے مالیاتی، ٹیکنالوجیکل اور سماجی ڈیمز کے پیچھے وہ کون سے چھوٹے نظر انداز کیے گئے چوہے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا یہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی چھوٹی چھوٹی ناانصافیاں ہیں؟ کیا یہ وہ ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں؟ یا یہ ہماری اپنی زندگیوں میں ناشکری اور غرور کے وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو آہستہ آہستہ ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں